للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، معزز مشاہدین و مستمعین، آج کی اس پروگرام میں جو موضوع جس پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے وہ ہے زکوٰۃ کے جدید مسائل، جس کو فقہا کی اصطلاح میں نوازل کہا جاتا ہے۔ اگر ہم فنی اعتبار سے دیکھیں تو نوازل کا اطلاق صرف انہی مسائل پر ہوتا ہے جن میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط ہوتی ہے الوقوع، دوسری شرط ہوتی ہے الجدہ، تیسری شرط ہوتی ہے الشدہ۔ اس کا اردو میں آسان سا مفہوم یہ ہے کہ ایسے مسائل جو اس سے پہلے زمانوں میں واقع نہیں ہوئے تھے اور اب وہ واقع ہوئے ہیں اور ہمیں ان مسائل میں شرعی حکم جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم فنی اعتبار سے دیکھیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن پر نوازل کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسائل ان مسائل میں شریعت کے احکام کو جاننے کی ضرورت خاص طور سے اس زمانے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے میری اس گفتگو میں کچھ مسائل تو ایسے آئیں گے جن پر حقیقت میں نوازل کا اطلاق ہوگا، لیکن کچھ مسائل ایسے بھی آئیں گے جو بہت زمانہ پہلے سے پیش آتے رہے ہیں، لیکن فی زمانہ ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ مسائل اس زمانے میں کثرت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور لوگوں کے سوالات اور استفسار بھی ان مسائل کے بارے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم ان کو معاصر مسائل کہہ سکتے ہیں۔ میں بلا کسی تاخیر کے اپنے اصل موضوع میں آنا چاہتا ہوں، لیکن ابتدا میں چند اصولی اور بنیادی چیزیں ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے 2-3 لائن میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ آگے کے جو مسائل ہیں انہیں سمجھنے کے لیے ان شرطوں کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے پہلی شرط ہے اسلام یعنی مسلم ہونا، دوسری شرط ہے آزاد ہونا، غلام نہ ہو، تیسری شرط ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے وہ مال کا مکمل طور سے مالک ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب کو پہنچا ہوا ہو۔ ابھی آپ جو خطابات سن رہے تھے ان میں ان مسائل پر گفتگو ہو چکی ہے۔ تو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب کو پہنچا ہوا ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس مال پر حولان حول ہو، سال گزرے۔ حالانکہ بعض مال ایسے ہیں جن میں حول کی شرط نہیں ہے، اس کا ذکر ابھی میں کرتا ہوں۔ تو پانچویں شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ والے مال پر حول گزرے یعنی سال گزرے۔ آخری شرط یہ ہے کہ وہ جو مال جس میں ہم زکوٰۃ واجب ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ مال ایسے جنس سے ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو، کیونکہ ہر مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول جس پر خاص طور سے ہماری گفتگو میں جس پر جو ہے بات ہوگی وہ یہ ہے کہ کچھ مال تو ایسے ہیں جن کے عین میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن کچھ مال ایسے ہیں جن کے عین میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ وہ مال جن کے عین میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان مال میں تجارت شرط نہیں ہے، اور جس مال کے عین میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے اس میں تجارت شرط ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں جیسے سونا چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے جو کہ سونے چاندی کے قائم مقام ہے، اس کے عین میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اب وہ آپ کے پاس چاہے تجارت کے لیے ہو، کسی بھی غرض سے ہو، اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح سے جانور ہیں، بہیمۃ الانعام، اس کے عین میں زکوٰۃ واجب ہے، اس لیے اس میں تجارت شرط نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے۔
آپ اپنے پاس رکھے رہیں تب بھی آپ پر زکات واجب ہے. اسی طرح سے غلہ ہے, غلہ زمین سے پیدا ہوا, اس پر زکات واجب ہے چاہے اس کی آپ تجارت کرو یا نہ کرو. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے عین میں زکات واجب ہے, ان کا آنا جانا, تجارت کرنا, بڑھوتری ہونا یہ شرط نہیں ہے. آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے, آپ پر زکات واجب ہوگی. ایک چیز ایسی ہے زکات کی ایک نوعیت جس میں تجارت شرط ہے, اگر تجارت کے لیے نہ ہو تو اس میں زکات واجب نہیں ہے. یہ جو تین چیزوں کا ذکر میں نے کیا, اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں زکات واجب ہو, الا یہ کہ آپ اگر اس کی تجارت کر رہے ہیں تو دنیا کی ہر چیز میں زکات واجب ہو سکتی ہے. کسی بھی چیز کی آپ تجارت کریں تو اس میں زکات واجب ہو سکتی ہے. اس میں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی چیز ہے, اگر آپ اس کی تجارت کر رہے ہیں تو اس میں زکات واجب ہوگی. تو یہ دوسرا اصول جس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. تیسرا ایک اصول کہ زکات واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری ہے. یعنی جیسے آج میرے پاس مال آیا, جب وہ مال 1 سال تک ہمارے پاس رکا رہے گا, اس مقدار میں رکا رہے گا جو کہ نصاب کو پہنچا ہوا ہو, یعنی 20 سال میں کبھی بھی اس کا نصاب کم نہیں ہونا چاہیے, نصاب یا اس سے اوپر ہونا چاہیے. اس طریقے پر اگر سال گزرے گا تو سال گزرنے کے بعد ہی زکات واجب ہوگی. یہ عام قاعدہ ہے, لیکن اس عام قاعدے کے 3 استثناءات ہیں. 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں حول شرط نہیں ہے سال گزرنا. پہلی چیز یہ ہے کسی چیز کا اضافہ, کسی چیز کا ایسا اضافہ جو اسی چیز سے ہو. جیسے ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت میں جو نفع ہوتا ہے وہ اسی تجارت کے مال سے ہوتا ہے, تو جو نفع ہوتا ہے وہ اصل مال کے تابع ہوتا ہے. یا جیسے ہمارے, اور دوسری چیز ہے بہیمۃ الانعام کا جو نتاج, بچے ہوتے ہیں, جو جیسے ہمارے پاس بکریاں ہیں, بکریاں اصل ہیں. اب بکریوں سے جو بچے ہوئے, ان بچوں کے بارے میں ہم نہیں کہیں گے کہ ان پر حول گزرنا شرط ہے, بلکہ جب بکریوں پر حول گزرے گا تو وہی بچوں کا بھی حول مانا جائے گا. اسی طرح سے تیسری چیز ہے مؤشرات, یعنی زمین سے جو نکلنے والی جن چیزوں پر زکات واجب ہے اس پر حول کی شرط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جیسے ہی وہ آپ اس کو حاصل کریں گے, زمین سے اس کی کٹائی وغیرہ کر کے آپ تیار کیے, فوراً اس پہ زکات واجب ہے. تو یہ 3 طرح کے مال ایسے ہیں جن میں حول شرط نہیں ہے. اب ہم مسائل پر آتے ہیں. چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے بیشتر مسائل میں بہت سرسری طور سے صرف حکم بتانے کی کوشش کروں گا, لیکن کوشش میری یہ ہوگی, چونکہ ایک اہم نقطہ ہمارے لیے جان لینا بہت ضروری ہے. دیکھیے ہماری شریعت کے جو نصوص ہیں وہ بہت محدود ہیں, لیکن جو مسائل ہیں دنیا میں پیش آنے والے مسائل وہ لامحدود ہیں. لیکن ہماری شریعت کے انہی محدود نصوص کے اندر شریعت نے ہم کو ایسے اصول بتائے ہیں کہ اگر وہ اصول ہمیں یاد ہو اور ان کو تطبیق دینا ہمیں آتا ہو تو کوئی بھی مسئلہ روز قیامت تک جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے انہی اصول کی روشنی میں ہم ان نئے مسائل میں اپنا حل تلاش کر لیں گے. لہٰذا میری کوشش ہوگی کہ جن مسائل پر گفتگو ہو ان مسائل کی تأصیل کی جائے, کچھ ایسا اصول دیا جائے کہ بعد میں اس کے جو تفریعات آئیں اس مسئلے کے, اس پر آپ اس کا حکم خود بخود آپ جان سکیں. اب ہم شروع کرتے ہیں. پہلا مسئلہ غلے پر زکات سے متعلق ہے. آپ کو معلوم ہے جیسا کہ ذکر بھی کیا گیا ہوگا اس سے پہلے کے خطابات میں کہ غلے پر زکات, اگر غلہ زمین سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے اگر وہ آسمان کے پانی سے پیداوار ہو رہی ہے اس کی, یا نہر کے پانی سے, اس طور سے کہ نہر آپ کے کھیت کے پاس سے گزرا ہے, اس میں کوئی مشقت اور کلفت نہیں ہے آپ کو سینچائی کرنے میں, اگر اس طور سے پیداوار ہو رہی ہے زمین میں تو اس پر عشر ہے. اس پر عشر ہے, عشر کا مطلب 10%. اور اگر سینچائی کرنے میں آپ کو خرچہ کرنا پڑ رہا ہے, مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے, مان لیجئے نہر دور ہے یا زمین سے ٹیوب ویل سے آپ پانی نکال رہے ہیں,
دور نہر ہے وہاں سے پانی لانے میں آپ کو مزدور لگانے پڑ رہے ہیں یا خود کام کرنا پڑ رہا ہے، بہرحال اگر اس میں کلفت اور مشقت ہے تو آپ کو 10% نہیں دینا ہے بلکہ نصف العشر دینا ہے، یعنی 5%۔ اور اگر آدھی سینچائی قدرتی پانی سے ہو رہی ہے اور آدھی سینچائی میں آپ خرچہ برداشت کر رہے ہیں تو اس میں 3/4 العشر یعنی 7.5% آپ کو دینا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ موجودہ زمانے میں کھیت میں عام طور سے بہت سارے لوگ بیج بھی خرید کر ڈالتے ہیں، اسی طرح سے جوتائی کروانے کے لیے بھی اچھی خاصی رقم خرچ کرتے ہیں، پھر اس میں کھاد ڈالتے ہیں مہنگے قسم کا، پھر اس میں دوائیاں ڈالتے ہیں، کیٹ ناشک دوائیاں، کھیت کو میں بہت سارے گھاس پھوس اگ جاتے ہیں، ان کو نکلوانے میں مزدوری خرچ ہوتی ہے۔ تو کیا ان سب چیزوں کی وجہ سے زکوٰۃ کی مقدار کم ہو جائے گی؟ جیسے پانی کی وجہ سے، پانی دور سے لانے کی وجہ سے یا پانی کا خرچہ برداشت کرنے کی وجہ سے زکوٰۃ کی مقدار کم ہو گئی تھی، 10 کے بجائے 5% ہو گئی تھی، تو کیا ان سارے خرچوں کی وجہ سے 10 کے بجائے ہم 5% دیں گے اور ان خرچوں کو ہم پانی والے خرچے پر قیاس کریں گے؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جس چیز کی تاثیر یہاں پر ہے اس کو اللہ رب العالمین نے اس کا حکم بیان فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرما دیا کہ فیما سقط السماء والعیون او کان اثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر، جس چیز کو استثناء کرنا تھا یا جس کا اثر زکوٰۃ کی مقدار کے کم ہونے پر پڑنے والا تھا اسے بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے علاوہ جو بھی آپ اس پر خرچ کریں وہ ایک طبیعی اور عادی چیز ہے، اس کی وجہ سے زکوٰۃ کی مقدار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صرف پانی پر آپ کا اگر خرچ ہو رہا ہے تو صرف اس کی وجہ سے زکوٰۃ کی مقدار کم ہوگی، کسی اور خرچے کی وجہ سے زکوٰۃ کی مقدار کم نہیں ہوگی۔ کھیتی ہی سے متعلق ایک جدید مسئلہ جس کے بارے میں عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں، ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں گنے کی کھیتی بکثرت ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات بہت سارے کسان ایسے ہیں جو گیہوں اور دھان وغیرہ کے علاوہ کو چھوڑ کے صرف گنے کی پیداوار کرتے ہیں۔ تو کیا گنے کی پیداوار پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے، زمین سے قاعدہ یہ ہے کہ زمین سے نکلنے والی چیزوں انہی چیزوں پر زکوٰۃ ہے جو مکیل ہوں اور مدخر ہوں۔ دو شرطیں ہیں، زمین سے جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس پر اسی وقت زکوٰۃ واجب ہوگی جب وہ مکیل ہو، مدخر ہو۔ مکیل کا مطلب اس کو تولا جاتا ہو، ناپا جاتا ہو، عفواً اردو میں ناپنا بولتے ہیں اس کو ناپا جاتا ہو، تولا نہ جاتا ہو، ناپا جاتا ہو، اور مدخر ہو یعنی اس کی ذخیرہ اندوزی کر کے اس کو لمبی مدت تک رکھا جا سکتا ہو۔ یہ قاعدہ ہے زمین سے نکلنے والی چیزوں کے بارے میں۔ اب اسی قاعدے کو آپ ہر جگہ فٹ کیجئے، بسا اوقات آپ کو کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ کو یہ قاعدہ معلوم ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ زمین سے نکلنے والی کون سی چیز پر زکوٰۃ ہے، کس پر نہیں ہے۔ اب آپ گنے کو دیکھیے، کیا گنے کو ناپا جاتا ہے؟ گنے کو ناپا نہیں جاتا، وہ ناپی جانے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے گنے کی ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کی جاتی ہے، لہٰذا گنے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں ایک اشکال پیش کرتے ہیں کہ چونکہ گنے کا گڑ بنتا ہے، شکر بنتی ہے، تو اس کو لمبی مدت تک رکھ سکتے ہیں، اس لیے اس میں زکوٰۃ جو ہے واجب ہے۔ تو دیکھیے، زکوٰۃ جب جو چیز زمین سے نکلی اس جنس پر زکوٰۃ واجب ہے، جب اس کی جنس چینج ہو گئی، بدل گئی، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو جنس زمین سے نکلی ہے اس جنس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جب آپ نے گڑ بنا دیا وہ جنس بدل گئی، آپ نے شکر بنا دیا جنس بدل گئی، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جس وقت وہ زمین سے چیز پیدا ہو رہی ہے اصل اعتبار اس کا ہے، لہٰذا گنے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ گنے کو ہم بیچتے ہیں، بیچ کر کے رقم حاصل کرتے ہیں۔ جب بیچ کر کے ہم نے رقم حاصل کیا اور جس دن وہ رقم نصاب کو پہنچ جائے گی اس دن سے ہم سال شمار کرنا شروع کریں گے۔ اگر وہ رقم ہمارے پاس 1 سال تک نصاب کی شکل میں موجود رہی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ نقدی میں زکوٰۃ ہے، جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے۔
تو اصل گنے میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے اس پر اگر سال گزر جائے نصاب کی شکل میں تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور جان لینا ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مکیل یعنی جو ناپی جانے والی چیز ہو، اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی علاقے میں ناپی جاتی ہیں، کسی علاقے میں تولی جاتی ہیں۔ جیسے گیہوں ہے، گیہوں بہت سارے علاقوں میں لوگ ناپتے ہیں اس کو، لیکن بہت سارے علاقوں میں جیسے میرے علاقے میں گیہوں کو تولا جاتا ہے۔ تو ہم نے جب یہ کہا کہ جو مکیل ہے صرف اسی میں زکوٰۃ واجب ہے، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون مکیل ہے اور کون موزون ہے، کس کو وزن کیا جاتا ہے اور کس کو ناپا جاتا ہے؟ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت ہیں کہ انہیں وہ چیزیں ناپی جاتی تھیں، ان میں اصل اعتبار ناپ کا ہوگا۔ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تولی جاتی تھی یعنی وزن کی جاتی تھی، ان میں اصل اعتبار وزن کا ہوگا۔ لیکن جن چیزوں کے بارے میں ہمیں کوئی نص نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز ناپی جاتی تھی یا تولی جاتی تھی، اس میں ہر زمانے کا اور ہر علاقے کا اپنا عرف کا اعتبار ہوگا۔ اب جیسے گیہوں ہے، گیہوں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں ناپا جاتا تھا، اسی لیے گیہوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ورنہ اگر ہم اپنے یہاں کے سماج اور معاشرے کا عرف دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پر گیہوں کو تولا جاتا ہے اور تولی جانے والی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن چونکہ گیہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ مکیل ہے، ناپی جانے والی چیز ہے، لہٰذا اسی کا اعتبار ہوگا۔ تو اس قاعدے کو یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کا مال نکال کر کے، جیسے گیہوں، چاول یا جو بھی زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، روپیہ پیسہ بھی، اس کو زکوٰۃ کا مال نکال کر کے اپنے گھر میں اس کو رکھتے ہیں، اس کے مستحقین تک پہنچانے کے بجائے اس کو گھر میں رکھتے ہیں اور پورے سال اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سارے فقراء اور مساکین کو بانٹتے ہیں، یہاں تک کہ بھیک وغیرہ مانگنے والے بھکاری جو آتے ہیں ان کو بھی اسی میں سے دیتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح بات یہ ہے، اصل اس میں قاعدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال جب آپ نے نکال دیا تو اس کو فقراء اور مساکین اور اس کے مستحقین پر علی الفور ان تک پہنچانا یہ واجب ہے، الا کہ کوئی عذر ہو، کوئی مصلحت ہو، تبھی ایسی صورت میں تاخیر کی جا سکتی ہے۔ ورنہ جب آپ نے زکوٰۃ کا مال نکال دیا تو اب وہ دوسرے کا حق ہے اور اس کا حق علی الفور اس کو پہنچانا واجب ہے۔ لہٰذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال کو رکھ کر پورے سال بھکاریوں کو بانٹتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے، ان کو فی الفور پہنچنا چاہیے۔ اگر اس کو روک کر کے رکھتے ہیں تو گویا کہ دوسرے کا حق آپ روک کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ اب وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں زکوٰۃ نکالنے کے لیے۔ آپ یہاں پر یہ جان لیں کہ رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، رمضان کا واجب زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس وقت واجب ہے جب اس کا وقت ہو جائے، جب اس کا وقت ہو جائے، چاہے رمضان میں ہو، رمضان سے 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ پہلے، جب بھی اس کا وقت ہو اس وقت زکوٰۃ کو نکالنا واجب ہے۔ اگر مان لیجئے رمضان سے 2 مہینہ پہلے زکوٰۃ نکالنے کا وقت ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ تاخیر کر کے اس کو رمضان تک لے جا رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ رمضان کے 1-2 مہینے بعد فرض ہونے والی ہے اور وہ تھوڑا سا پہلے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کی وجہ سے وہ پہلے زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو وہ نکال سکتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ وقت سے پہلے نکالنا یہ ثابت ہے، اس لیے وقت سے پہلے تو نکال سکتا ہے، لیکن اس کو کھینچ کر کے رمضان تک لے جانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب اس کا وقت ہو گیا تو فی الفور اس کا نکالنا یہ ضروری ہے۔ سونے چاندی کے زکوٰۃ سے متعلق ایک اہم نقطے پر آتے ہیں جو کہ موجودہ زمانے میں بہت زیادہ پیش آتا ہے۔ سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، آپ نے سنا، زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، آپ نے سنا، لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ زیورات میں یہ زیورات خالص سونے کے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خالص سونا جو 24 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے وہ خالص سونا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو 18-16 کیرٹ کا یا اس سے کم کیرٹ کا سونا ہو تو وہ اصلی نہیں ہوتا ہے مکمل، اس میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے۔
تو جو زیورات عورتیں پہنتی ہیں اس میں اصلی سونے کے ساتھ کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، تو اس کے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے اس سے پہلے کے خطاب میں سماعت فرمایا کہ جو اصلی سونا ہے خالص مقدار میں، جب تک وہ اصلی سونا خالص مقدار میں نصاب کو نہ پہنچ جائے تب تک آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جب وہ نصاب کو پہنچ جائے گا تبھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. فرض کیجئے آپ کے پاس 85 گرام کا کوئی زیور ہے لیکن وہ 18 کیرٹ کا ہے. اب ظاہر ہے جب وہ 18 کیرٹ کا ہے تو اگر خالص سونے کو دیکھنے جائیں گے تو 85 گرام سے کم ہو جائے گا، تو گویا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس مان لیجئے 200 گرام کا کوئی زیور ہے 18 کیرٹ کا، تو ظاہر ہے وہ 85 گرام سے زیادہ ہوگا. لہٰذا اس میں طریقہ یہ ہے، آپ ایک اصول یاد رکھیں کہ زیورات، وہ زیورات جس میں دوسرے دھات کی ملاوٹ ہے، اس کا نصاب نکالتے ہوئے تو ہم خالص سونے کو دیکھیں گے، اس کے خالص سونے کا وزن دیکھیں گے. لیکن جب اس کی زکوٰۃ نکالیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی خالص سونے کی زکوٰۃ نکالیں گے بلکہ کل زیور کی زکوٰۃ نکالیں گے. جیسے مان لیجئے 100 گرام کا زیور ہے، اس میں 85 گرام اصلی سونا ہے، 15 گرام اس میں کوئی دوسرا دھات ملا ہوا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف 85 گرام سونے کی زکوٰۃ نکالیں گے. 85 گرام سونا ہو گیا، ٹھیک ہے، نصاب کو جاننے کے لیے تو اس کا خالص 85 گرام ہونا ضروری ہے، لیکن جب 85 گرام وہ نصاب کو پہنچ گیا تو اس کے اوپر جو 15 گرام ہے اس کی قیمت کی زکوٰۃ بھی نکالیں گے. گویا کی خلاصہ یہ کہ نصاب جانتے وقت تو ہم خالص سونے کو دیکھیں گے لیکن نکالتے وقت ہم اس کی اصل قیمت کو دیکھیں گے، کیونکہ جو زیور بنا ہوا ہے اس کی بناوٹ کا یا اس کے ساتھ جو دھات ملا ہوا ہے اس کی قیمت کا بھی اثر ہے. اس بناوٹ کی وجہ سے، اس دھات کی وجہ سے، اس ڈیزائن کی وجہ سے اس سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے، لہٰذا اس قیمت کا بھی اعتبار ہوگا. لہٰذا کسی کے ذہن میں یہ اشکال نہیں رہنا چاہیے کہ میرے پاس 100 گرام کا جو زیور ہے اس میں 85 گرام صرف اصلی ہے، لہٰذا صرف 85 گرام کی زکوٰۃ ہم نکالیں گے، بلکہ پورے نکالتے وقت پورے زیور کی قیمت دیکھیں گے، صرف نصاب دیکھتے وقت خالص سونا دیکھیں گے. اور اسی پر آپ دوسرے سارے مسائل کو قیاس کر لیں. ایک مسئلہ بہت سارے لوگ جس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وائٹ گولڈ. وائٹ گولڈ ایک ہوتا ہے، تو دیکھیے گولڈ کوئی وائٹ نہیں ہوتا ہے. جس کو وائٹ گولڈ کہتے ہیں وہ اصلاً گولڈ نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی دوسرا دھات ہوتا ہے، اس کا نام ابھی مجھے نہیں یاد آ رہا ہے. وہ کوئی دوسرا جو ہے دھات ہے جس کو وائٹ گولڈ کا نام لوگ دیتے ہیں. اگر وہ سونا نہیں ہے اور اس کو صرف وائٹ گولڈ کا نام دیتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں ایک قاعدہ ہے کہ اصل اعتبار حقائق اور معانی کا ہے، اسم کا اور نام کا اور الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اشیاء کے حقائق کا اعتبار ہوتا ہے. اگر ہم سود کو انٹریسٹ کہہ دیں تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا، سود ہی رہے گا. تو اگر کسی دوسرے دھات کو ہم سونا کہہ دیں تو اس سے وہ سونے کا حکم میں نہیں آ جائے گا. لہٰذا جس کو وائٹ گولڈ کہتے ہیں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ وہ سونا نہیں ہے. البتہ اگر اصلی سونے پر سفید قسم کا کوئی پالش وغیرہ لگا دیا جائے تو وہ سونا ہی رہے گا، وہ پالش لگانے کی وجہ سے اس کا حکم نہیں بدلے گا، اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. ایک اور مسئلہ جس کے بارے میں بارہا سوال کیا جاتا ہے کہ جیسے کسی کی بیوی کے پاس زیورات ہیں. اب بیوی کا نان و نفقہ تو چونکہ شوہر کے اوپر واجب ہے، بہت سارے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جب بیوی کا نان و نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہے تو اس کے زیورات میں زکوٰۃ نکالنا بھی شوہر کے اوپر واجب ہوگا. نہیں، شوہر کے اوپر جو نان و نفقہ واجب ہے اس کی جو بنیادی نان و نفقہ ہے وہ واجب ہے، اور زیور یہ اس کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. زیور یہ اس کی اپنی ملکیت ہے، اور کسی بھی مال میں زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوگا جس کی وہ ملکیت ہے، کیونکہ زکوٰۃ یہ مال میں واجب ہوتا ہے، مال تو بیوی کا ہے. لہٰذا اگر کسی کی بیوی کے پاس یا کسی بھی ماں کے پاس، بہن کے پاس، کسی کے پاس زیورات ہیں تو اصل شریعت کا حکم یہی ہے کہ اسی میں زکوٰۃ واجب ہے. اب اگر کوئی اپنی بیوی پر احسان کر رہا ہے
اور اس کی طرف سے زکات نکال دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت کے بارے میں قاعدہ ہے کہ مالی عبادت کے باب میں نیابت جائز ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہے، کسی انسان کے پاس کئی ساری بیٹیاں ہیں، اگر ان ساری بیٹیوں کے پاس زیورات ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے، تو کیا ان سارے زیورات کو اکٹھا کر کے ہم اس کو نصاب بنائیں گے اور اکٹھا کر کے زکات نکالیں گے یا نہیں؟ اگر وہ زیورات آپ نے اپنی بیوی کو، بیٹیوں کو، یا جو بھی خواتین ہیں گھر کی، آپ نے ان کو اگر ہدیہ کر دیا ہے اور ان کی ملکیت میں دے دیا ہے، اب وہ ان کا ہے، تو سب کو اکٹھا نہیں کریں گے، بلکہ ہر عورت کا جو زیور ہے اس کی اپنی ملکیت ہوگی اور اس کا اپنا نصاب شمار کیا جائے گا، سب کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے عاریتن دیا ہے کہ یہ لو پہن لو، بعد میں لے لوں گا، تو گویا کہ وہ آپ ہی کا مال ہے اور سب کو ملا کر کے اس کے نصاب کی تکمیل کی جائے گی اور ایک ساتھ سب کی زکات نکالی جائے گی۔ اب نقدی یا روپے، پیسے یا دنیا کے اندر جو کرنسی چل رہی ہے اس پر آتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے سماعت فرمایا کہ اصل زکات یہ سونے چاندی میں واجب ہے، اصل زکات سونے چاندی میں واجب ہے، لیکن ہماری شریعت میں نے ایک بہترین اصول ہم کو دیا ہے کہ جو شریعت کے احکام ہیں ان کے اندر علتیں پائی جاتی ہیں، جب ہم ان احکام کے علتوں کو یعنی سبب کو جان لیں گے تو جو دوسرے جدید مسائل آئیں گے اور ان مسائل میں بھی اگر وہی سبب پایا گیا جو اصل حکم کے اندر ہے تو گویا کہ اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو جدید مسئلہ ہے۔ اب سونے اور چاندی کے اندر جو زکات ہے، علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کی علت ثمنیت ہے، یعنی وہ قیمت ہے، لوگ اس کے ذریعہ سے چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں، چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور اس کی حیثیت قیمت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ سونا چاندی یہ اصل وسیلہ ہے اور وسیلے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، اصل قیمت وہ وسیلہ چونکہ ثمنیت کا وسیلہ ہے اس لیے اس ثمنیت کی قیمت ہے، ورنہ اصل سونے چاندی کی کیا قیمت ہے؟ لہٰذا اصل علت سونے چاندی کی زکات میں ثمنیت ہے۔ اب یہ ثمنیت یا قیمت ہونا جس چیز کے اندر بھی پایا جائے گا گویا وہ سونے اور چاندی کے قائم مقام ہوگا۔ اب یہ جو روپیہ کرنسی ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کاغذ کی شکل میں ہو یا دھات کی شکل میں، وہ قیمت ہے، اس زمانے کی وہی قیمت ہے، لہٰذا وہ بھی سونے اور چاندی کے قائم مقام ہوگا اور اس کی زکات نکالنے کے لیے ہم اس کی تقییم کریں گے اور اس کا مقارنہ کریں گے۔ بعض علماء نے سونا کہا ہے، بعض نے چاندی، اس سے پہلے آپ نے خطاب میں سماعت فرمایا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو چاندی سے، راجح قول کے مطابق اس کی تقییم چاندی سے کی جائے۔ اگر آپ کے پاس اتنا روپیہ ہے جو 595 گرام چاندی کے برابر ہے تو گویا کہ وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے۔ اب اگر ایک سال تک وہ نصاب کے سے کم نہ ہونے پائے تو اس میں زکات واجب ہے، اور ایسا علماء نے اس لیے کہا ہے کیونکہ کہتے ہیں یہ احد للفقراء ہے، زکات کے اندر فقیروں کا اصل حق تو وہ فقیروں کا ہے، تو جب ہم چاندی سے اس کی تقییم کریں گے تو اس میں جلدی زکات واجب ہو جائے گی اور یہ فقیروں کے حق میں بہتر ہے، لہٰذا اس کو چاندی سے ہی اس کی تقییم ہوگی۔ ایک مسئلہ یہاں پر ہے کہ جو بینکوں میں ہم پیسہ رکھتے ہیں، بینک میں جو پیسہ ہم رکھتے ہیں جس کو کہ کرنٹ اکاؤنٹ یا مختلف قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اس پیسے کے اندر ہم زکات کیسے نکالیں گے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے اس کی آپ فقہی تکییف کیجئے کہ جو بینک کے اندر آپ پیسہ رکھتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ صحیح قول کے مطابق جب جو پیسہ ہم بینک میں رکھتے ہیں اس کی حیثیت قرض کی ہے، کیونکہ جب ہم بینک کو پیسہ دیتے ہیں تو بینک اپنے اعتبار سے اس میں تصرف کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو عربی زبان میں اس کو ودیعہ بولتے ہیں، حالانکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ الفاظ کا اعتبار نہیں ہے ہماری شریعت میں، ہماری شریعت میں معانی کا اعتبار ہے، جبکہ ودیعہ یعنی امانت جس کو کہتے ہیں، امانت میں جو مودع لہو ہے وہ تصرف نہیں کر سکتا ہے، جبکہ یہاں پہ بینک تصرف کر رہا ہے، گویا کہ وہ امانت نہیں ہے، تو اصلاً وہ قرض ہے، آپ نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، اور آپ کو بتایا گیا اس سے پہلے کے خطاب میں کہ اگر جس کو آپ نے قرض دیا ہے اگر وہ موسر ہے، یعنی جب آپ اس سے قرض طلب کرنا چاہیں وہ آپ کو واپس کر سکتا ہے،
ایسی صورت میں آپ کی ملکیت اس پر مکمل مانی جائے گی، اور جب آپ کی ملکیت اس پر مکمل ہے تو جب جب اس پر سال گزرے گا، اس پیسے پر جو بینک میں آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ کو زکوٰۃ نکالتے رہنا ہوگا، گویا کہ وہ مکمل طور سے آپ کی ملکیت میں ہے۔ تنخواہوں کے متعلق زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ گفتگو آئی، یہاں پر میں تھوڑا سا یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ بلکہ بیشتر لوگ جو ہے تنخواہ دار ہوتے ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں، تنخواہ پاتے ہیں۔ ہماری شریعت میں جو زکوٰۃ واجب ہے وہ آمدنی پر واجب نہیں ہے، ہماری شریعت میں زکوٰۃ سیونگ پر ہے۔ اگر آپ کے پاس سیونگ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں، جبکہ جو دنیاوی ٹیکس ہیں وہ انکم پر ہوتے ہیں، لیکن ہماری شریعت میں جو زکوٰۃ واجب ہے وہ انکم پر نہیں ہے بلکہ سیونگ پر ہے۔ اگر آپ تنخواہ پاتے ہیں اور تنخواہ خرچ ہو جا رہا ہے، ہر مہینے خرچ ہو جا رہا ہے، یا صرف اتنا بہت معمولی بچ رہا ہے جو نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، تو آپ پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہر تنخواہ سے تھوڑی تھوڑی سیونگ کرتے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی وہ سیونگ کرتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ رقم اتنی ہو جاتی ہے کہ اب وہ نصاب کو وہ رقم پہنچ گئی ہے۔ تو جب تک وہ رقم نصاب کو نہیں پہنچی ہوئی تھی تب تک تو اس زکوٰۃ کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے۔ لیکن جس دن تھوڑی تھوڑی سیونگ کرتے کرتے جس دن وہ رقم اتنی ہو گئی آپ کے پاس کہ اب وہ نصاب کو پہنچ گئی، تو اب آج سے گویا کہ آپ اس کا سال شمار کرنا شروع کر دیں گے۔ مان لیجئے 1 جنوری کو آپ کے پاس سیونگ اتنی ہو گئی کہ اب وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے، اب آج سے آپ سال شمار کرنا شروع کر دیں گے۔ اب اگر پورے مکمل 1 سال تک وہ رقم نصاب سے نیچے نہیں آ رہی ہے، بڑھ ہی رہی ہے یا اسی پر رکی ہوئی ہے، تو جب سال اس پر مکمل ہو جائے گا تو آپ کو اس میں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ لیکن زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہاں 2 طریقے آپ کے پاس ہیں۔ میں نے شروع میں جو قاعدہ بتایا تھا اس پر آپ غور کیجئے۔ اگر کوئی مال آپ کے پاس پہلے سے ہے، پھر بعد میں دوسرا مال آ رہا ہے، لیکن اس پہلے مال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس کا نما اور اس کا اضافہ نہیں ہے، تو دونوں کا حول یا دونوں حولان حول الگ الگ ہوگا۔ ظاہر ہے ایک تنخواہ آپ نے جنوری سے بچائی تھی، دوسری تنخواہ فروری سے، تیسری تنخواہ جو ہے مارچ سے، اس طرح الگ الگ مہینوں سے آپ نے تنخواہیں بچائی ہیں جو کہ الگ الگ مال ہیں، ایک دوسرے کا نما اور اس کی زیادتی، اس کا اضافہ نہیں ہے۔ لہٰذا پہلا طریقہ زکوٰۃ نکالنے کا یہ ہے کہ جب سال گزر جائے اس پہلی والی رقم پر، یعنی جس دن آپ کے پاس نصاب مکمل ہوا تھا، تو آپ زکوٰۃ نکالیں گے پہلے والے مہینے کا، یعنی جو پہلی سیونگ تھی، جس دن نصاب کو پہنچا تھا وہ مال، اس دن جو سیونگ تھی اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ پھر اس کے 1 مہینے بعد ظاہر ہے جو دوسرے مہینے کی سیونگ تھی، 1 مہینے کے بعد اس کا وقت پورا ہو جائے گا، پھر اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن یہ بہت ہی جھنجھٹ کا کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ پورا دفتر بنا کر کے رکھنا پڑے گا اور ہر مہینے کی سیونگ آپ کو لکھنا پڑے گا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ جب پہلی سیونگ پر سال مکمل ہو، آپ جتنی سیونگ آپ کے پاس ہے پورے کی آپ زکوٰۃ نکال دیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قاعدہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے میں تعجل جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کی زکوٰۃ ایک ساتھ نکال دیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہر مہینے کی زکوٰۃ ہر مہینے کے اعتبار سے نکالنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ جو نوکری پیشہ ہوتے ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے وقت انہیں ایک رقم ملتی ہے، اچھی خاصی موٹی رقم ملتی ہے، تو اس رقم کی زکوٰۃ وہ کب نکالیں گے؟ ظاہر ہے وہ جو اچھی خاصی رقم ہوتی ہے پہلے سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ملے گی، جب میں ریٹائر ہوں گا تو مجھے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ ملے گا، لیکن اس میں زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہے جب تک وہ رقم آپ کے ہاتھ میں آ نہ جائے۔ مان لیجئے 1 جنوری کو آپ ریٹائر ہوئے اور اسی دن آپ کو ریٹائرمنٹ کی رقم ملی، اب آج کا دن پہلا دن ہوگا، اس مال پر ملکیت کا پہلا دن ہوگا، اب آج سے آپ حولان حول کا شمار شروع کریں گے، اور جب پھر اگلے سال 1 ہی جنوری کو اس کا سال پورا ہوگا۔
اگر اس پورے سال کے دوران وہ نصاب سے کم نہیں ہوا ہے، آپ کہیں خرچ وغیرہ نہیں کیا آپ نے، تب اس میں زکوٰۃ نکالیں گے، اور اس سے پہلے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ریٹائرمنٹ کی رقم ہے آپ اس کے مالک نہیں ہوتے ہیں، آپ کی ملکیت ناقص ہوتی ہے، اور شروع میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ اسی مال پر واجب ہے جو آپ کی ملکیت میں ہو۔ ملکیت ناقص اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے ملنے کے لیے بہت سارے شرائط اور بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں، ان شرائط پر آپ پورے اتریں گے، اس کے بعد ہی وہ رقم آپ کو ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ لہٰذا وہ رقم جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے اس کے بعد ہی اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک اور مسئلہ ہے، بہت ساری جمعیات، مدارس، جامعات، ان کے پاس مال ہوتا ہے، تبرعات کا مال یا کسی بھی قسم کا روپیہ پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، کروڑوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بڑا مدرسہ ہے، بڑا جامعہ ہے، کوئی ٹرسٹ ہے، اس کے پاس رقم ہے، ایک موٹی رقم، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ میں نے شروع میں قاعدہ بتایا تھا کہ مالک ہونا شرط ہے، مال کا مالک ہونا زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرط ہے، اور یہ جو ٹرسٹ کا مال ہے اس کا کوئی مالک معین نہیں ہے، اس کا مالک کوئی معین نہیں ہے، کسی معین شخص کی ملکیت نہیں ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جیسے بیت المال ہوتا ہے، بیت المال میں بہت سارا مال ہوتا ہے لیکن اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ معین شخص کی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے حرام مال میں زکوٰۃ کا، جیسے بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، اصلاً تو اس کا حکم یہ ہے کہ سودی جو بینک ہے اس کے ساتھ تعامل کرنا یہ نہیں جائز ہے، اگر آپ کے ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو سود دیا جائے گا، لیکن بحالت مجبوری ایسے بینکوں کے ساتھ تعامل کرنا جائز ہے۔ اور جب ہم تعامل کرتے ہیں تو بینک سے، جن کے پاس خاص طور سے بڑی رقم ہوتی ہے بینک میں، تو ایک موٹی رقم ان کو سود میں بھی ملتی ہے، کیا اس سود میں ملی ہوئی رقم میں زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ سود میں ملی ہوئی رقم یا کسی بھی حرام طریقے سے ملی ہوئی رقم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ کیونکہ اصول ہے کہ حرام مال کو حاصل کرنے والا اس کا مالک نہیں ہوتا ہے، حرام مال کو حاصل کرنے والا حرام طریقے سے اس کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں یا شریعت کی نظر میں اس پر اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور جب شریعت کی نظر میں اس پر ملکیت ثابت نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ تجارت سے متعلق بہت سارے مسائل اس سے پہلے کے خطاب میں آپ نے سن لیے۔ ایک مسئلہ تجارت کے سلسلے میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کسی تجارت میں پارٹنر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اکٹھا پیسہ جمع کیے، 2 4 6 10 لوگ، اور مل کے تجارت کرتے ہیں۔ تو مان لیجئے 10 لوگوں نے مل کے 1 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا، تجارت کر رہے ہیں، ہر آدمی کا اس میں سے 10 لاکھ ہے۔ اب جب سال گزرے گا اس مال پر تو اس میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا پورے مال کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ نکالیں گے یا ہر آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا؟ اگر ہر آدمی کا مال اتنا ہے جس پر جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، سال گزر رہا ہے اس پہ، اور وہ لوگ ایک ساتھ میں زکوٰۃ نکال دے رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ساتھ میں زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہر آدمی کا حصہ اس پارٹنرشپ میں اتنا نہیں ہے جو نصاب کو پہنچے، مان لو کسی کا 50,000 ہی ہے، کسی کا 10 لاکھ ہے، اب 10 لاکھ والے پر تو زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن 50,000 والا اگر ہے، فرض کیجئے کہ 50,000 سے آپ کو 595 گرام چاندی نہیں مل رہا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لہٰذا جس پارٹنر کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے گا صرف اسی کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، جس کا مال نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ کے مصارف سے متعلق کچھ بعض مسائل پر آتے ہیں جن کے بارے میں عصر حاضر میں بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال جو بار بار سامنے آتا ہے
کہ کیا اپنے اعزا و اقارب کو، بھائی بہنوں کو، چاچا کو، بھتیجے کو، چچا زاد بھائی کو، کیا اپنے اعزا و اقارب کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ اگر فرض کیجئے ہمارے اعزا میں بعض لوگ غریب ہیں، فقیر مسکین ہیں، کیا ہم ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ اس میں اصل میں بہت کنفیوژن ہوتا ہے، کیونکہ اعزا و اقارب کے انواع و اقسام کے ہوتے ہیں۔ اب کسی نے مان لیجئے بھائی کے بارے میں پوچھا، میں نے بھائی کے بارے میں فتویٰ بتا دیا، اب وہ کل کو چچا کے بارے میں اس کو پھر کنفیوژن ہوگا۔ لہٰذا اس سلسلے میں ایک آپ اصول یاد رکھیں کہ زکوٰۃ آپ اسی انسان کو دے سکتے ہیں جو جس کا نفقہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ہر وہ انسان جس کا نفقہ اس کے فقیر ہونے کی صورت میں آپ پر واجب ہوتا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ فقیر ہونے کی صورت میں اگر اس کا نفقہ آپ پر واجب ہو رہا ہے اور آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، گویا کہ زکوٰۃ اپنے اوپر ہی خرچ کر رہے ہیں۔ تو ہر شخص جس کا نفقہ فقیر ہونے کی صورت میں آپ پر واجب ہو رہا ہو، آپ اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہاں یہ آتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا نفقہ ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے؟ یہ اگر آپ اس کو جان لیں گے تو پہلے والے سوال کا جواب آپ آسانی کے ساتھ جان لیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کا نفقہ ہمارے اوپر ان کے غریب ہونے کی صورت میں واجب ہوتا ہے؟ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر آج کی تاریخ میں ان کی وفات ہو جائے تو آپ ان کے وارث بنیں گے، چاہے فرضاً یا تعصیباً۔ ہر وہ شخص جس کی وفات کی صورت میں آپ اس کے وارث بننے والے ہیں، آج کے ڈیٹ میں اگر وہ فقیر ہو جائے تو اس کا نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے، گویا کہ نفقے کا تعلق وراثت سے ہے۔ اب کوئی بھی ان دونوں اصول کو سامنے رکھ کر کے آپ کے سامنے کوئی بھی سوال آئے، آپ اس کا جواب، اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی پوچھے کیا میں اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ کے سگے بھائی کے پاس کیا بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ کیا آپ کے والد زندہ ہیں؟ اگر وہ کہے گا کہ ہمارے والد زندہ ہیں یا ہمارے بھائی کے پاس بیٹے موجود ہیں، تو گویا کہ جب بیٹے موجود ہیں یا والد موجود ہے تو اس کا وارث آپ نہیں بنیں گے۔ جب اس کے آپ وارث نہیں بنیں گے تو اس کا نفقہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جب اس کا نفقہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے تو جب وہ غریب ہو جائے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کوئی بھی مسئلہ، کسی بھی عزیز اور قریبی کا مسئلہ آئے تو انہی دو اصول کی روشنی میں آپ اس پر حکم لگا سکتے ہیں کہ کیا اس کو ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک مسئلہ اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، موجودہ زمانے میں مختلف قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں اکثر ممالک میں۔ بعض جگہوں پر ظلمن اور قہرن اور بہت سارے انواع و اقسام کے ٹیکس لوگوں پر نافذ کیے جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کی رقم سے ہم وہ ٹیکس ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہاں پر اصول یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر زکوٰۃ کا مال دینے سے آپ کو مباشرتاً فائدہ ہو رہا ہو تو وہاں پر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ ٹیکس کا پیسہ اس زکوٰۃ سے نہ دے کر کے اپنے جیب سے دیتے، اب جب آپ نے زکوٰۃ سے وہ ٹیکس ادا کر دیا تو آپ کے جیب میں جو پیسہ ہے وہ بچا کہ نہیں، آپ کا ڈائریکٹ فائدہ ہوا۔ لہٰذا وہ زکوٰۃ کے مال سے ٹیکس نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ رشوت وغیرہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ رشوت دینا کب جائز ہے۔ جہاں پر جائز ہے وہاں پر بھی رشوت کی شکل میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہاں پر بھی وہی قاعدہ لاگو ہوگا جو ابھی میں نے ذکر کیا۔ فقراء اور مساکین کے لیے گھر بنانے کا حکم زکوٰۃ کی رقم سے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہوتا ہے، تو دیکھیے اگر فقراء اور مساکین کے لیے گھر بنا کر کے گھر ان کی ملکیت میں آپ دے رہے ہیں تب تو یہ جائز ہوگا، بشرطے کہ گھر بنانے میں جو قیمت، جو صرفہ لگ رہا ہے وہ اس مسکین کے 1 سال کے نفقے سے زیادہ نہ ہو۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ اگر کسی فقیر اور مسکین کے لیے گھر بنا کر کے اس کو دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، تو اس گھر کی لاگت اتنی نہ ہو جو 1 سال کے سے زائد کا نفقہ ہو۔
کیونکہ کسی ایک فقیر کو زکوٰۃ کی شکل میں آپ صرف 1 سال کا نفقہ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے، علماء نے یہ بتائی ہے، شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے بہترین گفتگو کی ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ 1 سال کے بعد دوبارہ زکوٰۃ کا مال آئے گا، لہٰذا فقیر کو آپ 1 سال کا نفقہ دیں گے، 1 سال کے بعد دوبارہ زکوٰۃ واجب ہوگی لوگوں پر اور لوگ زکوٰۃ دیں گے، لہٰذا صرف 1 سال کا نفقہ کسی فقیر کو دیا جا سکتا ہے۔ بنا بری اگر کسی فقیر کے لیے گھر بنا کر دے رہے ہیں تو اس میں شرط یہ ہے کہ اس گھر میں 1 سال سے زیادہ کا نفقہ نہ لگ رہا ہو، ورنہ اس کو گھر بنا کر کے نہیں دیں گے، بلکہ اس کا کوئی اور حل تلاش کریں گے، جیسے کہ اسی رقم سے کرائے کا گھر لے کر کے آپ اس کو دے دیں۔ زکوٰۃ کے مال سے کنواں وغیرہ کھدوانا، یہ بہت کرتے ہیں لوگ، اس بارے میں سوال بھی ہوتا ہے اور موجودہ زمانے میں بہت منتشر بھی ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے کچھ مصارف ہیں، انہی مصارف پر ہی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، ان مصارف کا ذکر آپ نے غالباً سنا۔ اب اگر آپ کہیں پر کنواں کھدوا رہے ہیں، کہیں پر کوئی نل لگوا رہے ہیں یا کہیں پر کوئی سڑک بنوا رہے ہیں، تو کیا اس سے جو فقراء اور مساکین یا زکوٰۃ کے مستحقین ہیں صرف وہی فائدہ اٹھائیں گے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کے پیسے سے کنواں کھدوانا، نل لگوانا یا اس طرح کے دوسرے رفاہی کام کرنا یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس نل سے، اس کنویں سے صرف فقراء فائدہ اٹھائیں، جو کہ تقریباً ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس دروازے کو بند ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس سے صرف اس کے مستحقین فائدہ اٹھائیں، اس لیے اس دروازے کو بند ہونا چاہیے، اس سے اس طرح کے جو کام کیے جاتے ہیں ان کو نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں، اس میں تھوڑی سی میں تفصیل کروں گا، جس کے بارے میں جو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے کہ جامعات اور مدارس اور جو دعوتی مراکز ہیں کیا ان جامعات اور مدارس اور دعوتی مراکز میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے یا زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے مصارف کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی واضح انداز میں بیان کر دیا ہے، اور وہ مصارف 8 ہیں، اور ان مصارف میں جامعات، مدارس، علم، دعوتی سینٹر، ان چیزوں کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے کچھ۔ ہاں، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں جامعات، مدارس، دعوتی سینٹر، ان چیزوں کا کوئی بھی ذکر زکوٰۃ کے 8 مصارف میں نہیں ہے۔ لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ یہ مدارس، جامعات، دعوتی سینٹر، علم پھیلانا، طلباء کو زکوٰۃ کا مال دینا، اگر ان کے اندر فقر اور مسکنت یا دوسرے جو مصارف کے شروط ہیں وہ نہیں پائے جا رہے ہیں، تو ایسی جگہوں پر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم تھوڑی سی تفصیل کریں گے اس مسئلے میں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف ہے فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی قتال فی سبیل اللہ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس سے قتال مراد ہے۔ اب کچھ لوگ یہ اشکال ڈالتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد چونکہ دعوت اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، علم کو، اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانا اس کا مقصد ہے، جہاد کا مقصد دعوت دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب ہر وہ چیز جس سے دعوت دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے وہ اس میں داخل ہوگا، وہ یہ اشکال ڈالتے ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے، کیا علم اور دعوت دین اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے یہی واسطے ہیں؟ بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو مومن اپنے ہر عمل سے اللہ کے دین کی دعوت کر سکتا ہے، جو کہ ثابت ہے نصوص میں۔ مومن اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک سے، اپنے معاملات سے دوسرے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اسلام دنیا میں پھیلا، آپ ہندوستان کا واقعہ دیکھیے،
لوگوں نے دین یہاں پہ کیسے پھیلایا؟ اپنے کردار سے. تو دعوت کو پھیلانے کا جو ذریعہ ہے، ہر نیک عمل کے ذریعہ سے دعوت دین کو لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر نیک عمل کرنے والے کو ہم اس میں داخل کر دیں اور فی سبیل اللہ میں، اور ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم دیں؟ ایسا کسی نے نہیں کہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا دعوت کا کام نہیں ہوتا تھا؟ بلکہ ابتدائے اسلام میں تو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. لیکن کیا زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد کہیں سے کوئی ایک بھی دلیل دے سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو دعوت کے کام پہ خرچ کیا گیا؟ کہیں نہیں. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اشکال یا ایک دلیل ہم کہہ لیتے ہیں. ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے جمہور کی مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے. جہاد فی سبیل اللہ گویا کہ زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے. اور علم اور دعوت دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کہا ہے. لہٰذا جب اس کو علم کو اور دعوت دین کو جہاد کہا تو اس پہ بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ کہا ہے علم اور دعوت دین کو جہاد؟ وہ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جاہد الکفار والمنافقین. جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے. اور جو طلبۃ العلم ہیں، علماء ہیں، انہیں معلوم ہے کہ منافقین سے جو جہاد ہوتا ہے وہ جہاد تلوار سے نہیں، بلکہ وہ جہاد زبان سے، قلم سے، دعوت سے، بیان سے وہ جہاد ہوتا ہے. تو اشکال یہاں پر یہ ہے کہ جب زبان سے جہاد کو، زبان سے دعوت کو، علم کو جہاد کہا گیا تو گویا کہ یہ بھی دعوت دین بھی اور علم دین بھی جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہوا. لہٰذا دعوت دین کے لیے اور علم پھیلانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی فی سبیل اللہ اور جہاد ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کسی عمل کو، اس کو انڈر لائن کر کے سنیے، کسی بھی عمل کو بعض وجوہ کی بنیاد پر اگر کسی دوسرے عمل کا نام دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس تمام احکامات میں وہ دوسرے والے عمل کا حکم لے لے گا. اس کی میں مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد اصلی وہ ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں جہاد کیا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر اطاعت کا کام جہاد ہے. ہر اطاعت کے کام کو اللہ رب العالمین نے جہاد کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بتایا ہے. اور اسی کو جہاد النفس کہا جاتا ہے. جہاد النفس، ہر نیک عمل کرنے کو جہاد النفس کہا جاتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل کرنے کو اور اطاعت کرنے کو جہاد بتلایا، تو کیا ہر نیک عمل کرنے والے کو پر آپ مجاہد کے اور فی سبیل اللہ قتال کرنے کے احکامات آپ وہاں پر فٹ کریں گے؟ کیا ہر نیک عمل کرنے والے کو آپ کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے اور اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے؟ ایسا کسی نے نہیں کہا ہے. تو دیکھیے یہاں پر نیک عمل کرنے والے کو مجاہد کہا گیا، جبکہ اصل جو مجاہد یا جہاد فی سبیل اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے سارے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الشہداء خمسہ، المطعون شہید، والمبتون شہید، والغرق شہید، وصاحب الحدم شہید، الشہداء والشہداء فی سبیل اللہ. اور اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں شہداء کی اور بھی اقسام بتائی گئی ہیں. دیکھیے، پیٹ کی بیماری سے جو مرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شہید ہے. جو ڈوب کر مرے شہید ہے، جو کچھ اس کے اوپر گر جائے مر جائے شہید ہے، جو طاعون کی بیماری میں مرے وہ شہید ہے. آپ بتائیے، اگر پیٹ کی بیماری میں مرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ہم شہید کے سارے احکام منطبق کریں؟ کیا پیٹ کی بیماری میں مرنے والے کو ہم غسل نہیں دیں گے؟ کیا اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ کیا ایسا کسی نے کہا ہے؟
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شہید کہہ رہے ہیں. تو اگر علم کو اور دعوت کو جہاد کہا گیا، اس کا مطلب جہاد فی سبیل اللہ کے سارے احکام اس پر فٹ نہیں ہوں گے. بعض وجوہ سے اس میں مشابہت ہے، اس لیے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا. تو لہٰذا جو کہتے ہیں کہ جہاد کہہ دینے سے، علم کو جہاد کہہ دینے سے اس کے سارے احکام اس پر نافذ ہوں گے، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا پیٹ کی بیماری میں مرنے والے کو آپ شہید مانیں گے؟ کیا شہید کے سارے احکام اس پر آپ فٹ کریں گے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر جہاد کی 4 قسمیں بتائی ہیں. ایک جہاد النفس، اور جہاد النفس کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرنا، عمل کرنا، اس کو پھیلانا، اس پر صبر کرنا، جو سورہ عصر کے اندر 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس کو جہاد النفس کہا جاتا ہے. اسی طرح سے دوسری قسم ہے جہاد الشیطان. جہاد الشیطان کا مطلب ہوتا ہے اپنے جو شیطان کی جانب سے شہوات اور شبہات آتے ہیں ان پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور ان میں واقع نہ ہونا، اس کو جہاد الشیطان کہا جاتا ہے. تیسری قسم ہے جہاد الفساق والمنافقین. فساق سے جہاد یہ ہے جو ازالت منکر کے جو 3 مراتب ہیں، پہلے ہاتھ سے روکنا، پھر زبان سے، پھر دل میں برا سمجھنا، اس کو جہاد الفساق کہا جاتا ہے. اور جہاد المنافقین زبان سے، قلم سے، بیان سے، دعوت سے جہاد المنافقین ہوتا ہے. چوتھی قسم ہے جہاد الکفار، اور یہ اصل جہاد ہے جو اس آیت کے اندر مراد ہے. اب یہ جو 4 اقسام جہاد کی ہیں، کیا ان 4 اقسام پر ہم جہاد کے تمام احکام منطبق کریں گے؟ ہرگز نہیں. اگر ہم علم کو جہاد مان لیں تو یہ وہ جہاد نہیں ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر مراد ہے، اس سے وہ جہاد مراد نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کو جہاد کہا ہے. معروف حدیث ہے، حج اور عمرہ کو جہاد کہا گیا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی اطاعت اور عبادتیں ہیں سب جہاد النفس ہیں، تو حج اور عمرہ جہاد ہے. اب کیا جہاد کے جتنے احکام ہیں، کیا حج اور عمرہ کرنے والے پر مجاہد کے تمام احکام آپ فٹ کریں گے؟ بالکل نہیں. لہٰذا اگر علم کو جہاد کہا بھی گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سارے احکام آپ اس پر منطبق کریں گے. ایک اشکال یا ایک دلیل بہت سارے لوگ یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور تو وہ فی سبیل اللہ میں ہے، اللہ کے راستے میں، حتی یرجع، جب تک لوٹ نہ آئے. اس حدیث کو بعض علماء نے حسن قرار دیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس حدیث کو صحیح مان بھی لیں کہ جو طلب علم میں نکلا وہ فی سبیل اللہ ہے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فی سبیل اللہ ہر نیک کام کو، ہر اطاعت کے کام کو فی سبیل اللہ کہا گیا ہے. اس کی بے شمار مثالیں شریعت کے اندر موجود ہیں. لہذا فی سبیل اللہ کہہ دینے سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آیت زکوٰۃ میں جو فی سبیل اللہ کہا گیا وہی مراد ہے. اس سے یہ مراد بالکل نہیں ہے. دیکھیے ابن الاثیر جو ہے نہایہ کے اندر ایک جو ہے کلام ہے ان کا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ابن الاثیر کہ وَسَبِيلُ اللَّهِ عَامٌ يَقَعُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ خَالِصٍ سُلِكَ بِهِ طَرِيقُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَأَنْوَاعِ التَّطَوُّعَاتِ وَإِذَا أُطْلِقَ فَهُوَ فِي الْغَالِبِ وَاقِعٌ عَلَى الْجِهَادِ حَتَّى صَارَ لِكَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ كَأَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر عبادت چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو اس پر فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن اگر کہیں پر مطلق طور سے شریعت کے نصوص میں فی سبیل اللہ کا ذکر آئے تو اس سے جہاد اکبر مراد ہوتا ہے، جو قتال المشرکین ہے وہ مراد ہوتا ہے. اگر وہ مقید آئے تو دوسرے عبادتیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں، لیکن اگر مطلق طور سے سبیل اللہ کا ذکر آئے تو اس سے جہاد ہی مراد ہے اور کوئی دوسری چیز مراد نہیں ہے. ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ وہ حدیث ہے کہ اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید، کہ اگر کسی طالب علم کو موت آئے طالب علم کی حالت میں تو وہ شہید ہے.
کہتے ہیں وہ جب وہ شہید ہے تو گویا کہ وہ جہاد پہ تھا، اب وہ جہاد پہ تھا تو اس پر جو زکوٰۃ کا مال ہے اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ شہید کہہ دینے سے شہادت کے تمام احکام اس پر منطبق نہیں ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ حدیث ضعیف ہے، کہ مسند بزار کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے اس کو صحیح کہا ہو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتی تو شہید کہہ دینے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کے سارے احکام اس پر فٹ کر دیے جائیں، کیونکہ ہر نیک عمل کرنے والے کو مجاہد یا فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں یا فی سبیل اللہ میں جامعات، مدارس، طلبۃ العلم، دعویٰ اللہ، یہ چیزیں ہرگز شامل نہیں ہیں، بلکہ صرف وہی چیزیں شامل ہیں جن کا ذکر آیت زکوٰۃ میں ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے حصر کے سیغے کے ساتھ انما الصدقات للفقراء جو حصر کے سیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس حصر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان 8 اصناف کے علاوہ کوئی بھی اس مصرف میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بات یہ ہے۔ البتہ کوئی جامعہ یا کوئی مدرسہ یا کوئی جگہ ایسی ہو سکتی ہے جہاں پر فقراء اور مساکین طلبہ پڑھتے ہیں۔ اگر فقراء اور مساکین طلبہ یا مستحقین طلبہ پر خرچ کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم لیتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ آپ وہ جو رقم لے رہے ہیں اور ان پر خرچ کر رہے ہیں، اس لیے خرچ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ طالب علم ہیں، بلکہ اس لیے خرچ کر رہے ہیں کیونکہ وہ فقیر اور مسکین ہیں۔ فقر اور مسکنت کی صفت کی وجہ سے ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم حلال ہے، اس لیے حلال نہیں ہے کہ وہ طالب علم ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم طلبہ پر خرچ کرنے کے لیے لے رہے ہیں تو صرف ایسے طلبہ پر وہ رقم خرچ ہونی چاہیے جو طلبہ اس کے مستحق ہیں، کسی اور پر وہ رقم خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ بلڈنگ یا عمارت یا مدرسہ، ہاسٹل بنانے کے لیے وہ رقم خرچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا استعمال دوسرے غیر مستحقین بھی کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے باب میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ میں اصل تملیک ہے، خاص طور سے جو 4 اقسام شروع کے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اس میں لام کا استعمال ہوا ہے اور یہ تملیک کے لیے ہے۔ جب آپ نے بلڈنگ بنائی، طلبہ اس میں رہ کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کیا، وہ چلے گئے، بعد میں ہو سکتا ہے اس کو دوسرے لوگ استعمال کریں، آپ نے تملیک نہیں کیا، وہ تھوڑے دنوں تک انہوں نے استعمال کیا پھر چلے گئے۔ لہٰذا بلڈنگ وغیرہ بنانا، خاص طور سے اگر اس کو غیر مستحقین استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ گویا کہ جواز کی صرف ایک صورت ہے کہ اس کو آپ صرف مستحقین طلبہ پر اگر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ کی رقم کو آپ اس طرح کے مراکز میں، جامعات میں، مؤسسات خیریہ میں، مراکز دعویہ میں آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ ایک آخری مسئلہ جس پہ تھوڑی سی بات کروں گا اور اسی پر اپنی گفتگو ختم کروں گا، یہ مسئلہ تقریباً پہلے مسئلے پر یہ مسئلہ مبنی ہے، اور یہ مسئلہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے والے مسئلے سے بھی زیادہ گمبھیر اور خطرناک ہے۔ بہت سارے اخوان سوال کرتے ہیں، اور چند دنوں پہلے میں نے لوگوں کی بحث سنی فیس بک پر، لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ کی رقم کو جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم کو جمع کرتے ہیں ان کے مستحقین تک پہنچانے کے لیے، یا مان لیجئے جامعات یا مدارس یا مؤسسات، اس طرح کے جمعیات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم کو جمع کرتے ہیں اور اس میں پرسنٹ لیتے ہیں، 25%، 30%، 10%، 20%، جو بھی ہے اس میں وہ پرسنٹ لیتے ہیں۔ تو ان کے ایسا کرنے کا حکم کیا ہے؟ بہت غور سے سنیے، کیونکہ مسئلہ بہت ہی حساس ہے اور بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اور اس کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس طرح کے مراکز دعویہ پر زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے مصارف میں نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے فرض کیا کہ کوئی مدرسہ ایسا ہے جہاں پر فقراء طلبہ بھی پڑھتے ہیں جو کہ زکوٰۃ کے حقیقت میں مستحق ہیں۔ اب ان کے لیے اگر اس جامعہ، اس مؤسسہ کا ذمہ دار زکوٰۃ کی رقم کو لاتا ہے تو اس کے لیے لانا جائز ہے، ان پر خرچ کرنا جائز ہے۔ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جب وہ زکوٰۃ کی رقم کو لا رہا ہے
تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ اس رقم میں سے کچھ وہ خود رکھ لے؟ چونکہ وہ کام کر رہا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو لایا ہے خرچ کرنے کے لیے فقراء اور مساکین طلباء پر یا دوسرے فقراء اور مساکین پر، کیا اس رقم میں سے کچھ وہ خود لے سکتا ہے، جس کو کہ کٹ کہتے ہیں ہندوستان کی زبان میں، پرسنٹ کٹ اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، کیا وہ لے سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اس میں کئی باتیں ہیں جو سلسلہ وار آپ سمجھیے۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اس رقم میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں میرے اوپر کہ زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف ہے والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ کو جمع کرنے کا کام، فقراء اور مساکین تک پہنچانے کا کام، یہ سارا کام جو کرتا ہے وہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے، لہٰذا وہ کیوں نہیں لے سکتا؟ میں عرض یہ کروں گا کہ یہ جو والعاملین علیہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ والعاملین علیہا کا مطلب اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو حاکم وقت نے، ملک نے، دولہ نے یا کسی رسمی جہہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے، وہ مراد ہے۔ اگر کوئی پرائیویٹ طریقے سے زکوٰۃ کی رقم کو کہیں سے لا رہا ہے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے تو وہ مراد نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے بہت بہترین اس پر گفتگو کی ہے، میں وہ لمبی گفتگو ہے اس کو یہاں پر نقل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے والعاملین علیہا کہا، والعاملین فیہا نہیں کہا۔ تو والعاملین علیہا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس شخص کی اس مال پر ولایت ہو، اور یہ ولایت کیسے حاصل ہوگی؟ جب حاکم وقت یا کوئی رسمی جہہ اس کو والی بنائے گا تب اس کو ولایت حاصل ہوگی۔ جب یہاں پر علیہا کہا گیا، فیہا نہیں کہا گیا، لہذا گویا کہ اگر کسی نے اس کو مقرر نہیں کیا ہے اس پر تو اپنی طرف سے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس پر والعاملین علیہا کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کر رہا ہے تو گویا کہ والعاملین علیہا نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے مصرف میں نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جو شخص زکوٰۃ نکال رہا ہے، جو شخص زکوٰۃ نکال رہا ہے اور آپ کو یا ہم کو وہ پیسہ دے رہا ہے یا رقم دے رہا ہے کہ اس کو آپ مستحقین تک پہنچا دیجئے، وہ انسان اس زکوٰۃ کے رقم کا مالک نہیں ہے جو زکوٰۃ نکالنے والا ہے، وہ اس رقم کا مالک نہیں ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد وہ دوسرے لوگوں کا حق ہو گیا۔ اب ہم کو ایک ذمہ داری وہ دے رہا ہے کہ اصل ذمہ داری اس کی تھی کہ وہ جا کر کے مستحقین تک پہنچاتا، لیکن وہ ذمہ داری ہم کو دے رہا ہے، گویا کہ ہم اس کے وکیل ہوئے۔ تو ہم کس کے وکیل ہوئے؟ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، ہم اس کے وکیل خاص ہوئے۔ اگر وہ اس وکالت پر یا اس عمل پر ہمارے اور اس کے درمیان کچھ اتفاق ہو جائے کہ بھائی میں آپ کا یہ کام بغیر اجرت لیے نہیں کروں گا، تو میں اس سے جتنی چاہے اجرت لے سکتا ہوں، لیکن اجرت کی وہ رقم وہ اپنے پاس سے دے گا، زکوٰۃ کے اس مال سے نہیں، کیونکہ وہ مال اس کا ہے ہی نہیں، وہ مال اس کا نہیں ہے، وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ ہم کو اس کام پر لگا رہا ہے تو اس کی اجرت اس کو اپنے پاس سے دینی ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ اسی میں سے 5%، 10% یا 2 لاکھ 4 لاکھ لے لینا، بالکل نہیں، وہ اس کو اختیار ہی نہیں ہے اس بات کا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے، مان لیجئے اس پر 1 لاکھ زکوٰۃ کی رقم واجب تھی، 10,000 اس نے مجھے دے دیا، گویا کہ اس نے زکوٰۃ کم ادا کیا، 90,000 ہی ادا کیا، 10,000 اس نے کاٹ لیا، کیونکہ میں اس کا وکیل ہوں۔ جو فقراء اور مساکین ہیں میں ان کا وکیل نہیں ہوں، جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے میں ان کا وکیل ہوں، لہٰذا اگر وہ کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنے جیب خاص سے مجھے وہ دے، زکوٰۃ کے پیسے سے میں کچھ نہیں لے سکتا ہوں۔ اس پر علماء کے اقوال ہیں، اور یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں، جہاں تک میں نے تلاش کیا علماء کے اقوال میں، کتابوں میں، اس مسئلے میں مجھے کہیں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ملا۔ اس مسئلے میں مجھے کوئی اختلاف نہیں ملا کہ زکوٰۃ کو جو جمع کرنے والا ہے وہ اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، کہ جائے کہ اس میں ایک بڑی رقم وہ کٹ اور پرسنٹ کی شکل میں لے، اس میں سے 1 روپیہ بھی وہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اگر وہ چاہے تو تبرعاً وہ کام کرے،
तबर्रुअन नहीं करना चाहता है तो जो ज़कात को अदा करने वाला शख्स है वो उसकी उजरत दे, वो उसमें ज़कात का माल वो फुकरा और मसाकिन और मुस्तहिकीन का हक है, उसमें से कुछ नहीं ले सकता। और इसमें मुझे किसी भी आलिम का कोई इख्तलाफ नहीं मिला। लेकिन यहां पर एक बहुत अहम बात है, वो ये कि हिंदुस्तान या हिंदुस्तान जैसे दूसरे जो ममालिक हैं जहां पर हुकूमत या किसी दूसरे जिहा की जानिब से ऐसा कोई इंतजाम नहीं होता है कि ज़कात को इकट्ठा जमा किया जाए, कोई जो है जमइया हो ज़कात को जमा करे, उसके पास काम करने वाले लोग हों जो ज़कात अदा करने वालों के पास जाएं, वहां से लाके जमा करें, फिर मुस्तहिकीन तक पहुंचाएं। ये बहुत सारे मुल्कों में जिनमें से हिंदुस्तान भी है, यहां पे ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। अगर हमको ये खतरा हो कि अगर हमने जो ज़कात अदा करने वाले हैं अगर हमने उनसे ज़कात को नहीं वसूला और मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचाया तो ये ज़ाय हो जाएगा और पूरा फौजा हो जाएगा और इसमें बहुत बड़ी मफसदत हो जाएगी। अगर ऐसी सूरत हाल है तो हम मसलहतन ऐसे शख्स को जो ज़कात जमा कर रहा है इसको हम वल आमिलीना अलैहा के कायम मकाम कह सकते हैं। मसलहतन देखिए असलन उसका वो हुक्म नहीं है, हम मसलहतन बहालत मजबूरी जो शख्स ज़कात का पैसा दूसरे से ला करके खर्च कर रहा है फुकरा और मसाकीन पर, हम ऐसे शख्स को वल आमिलीना अलैहा के कायम मकाम बहालत मजबूरी कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन इसको अंडरलाइन करके सुनिए, अगर हम ज़कात को जमा करने वाले को वल आमिलीना अलैहा के कायम मकाम मान लें तो ये कितना ले सकता है? क्या उसमें परसेंट ले सकता है? अपनी मर्जी से ले सकता है, जो चाहे ले सकता है? हरगिज नहीं। इसको उजरतुल मिस्ल दिया जाएगा। जो शख्स ज़कात को का माल जमा करके ला रहा है वो सिर्फ उजरतुल मिस्ल उसमें से ले सकता है। और ये भी मैंने जैसा कि अर्ज किया ये उस सूरत में है जब हम मजबूरी की हालत में जी रहे हैं, मजबूरी वाले माहौल में, सिर्फ उसी सूरत में तो वो उसमें से उजरतुल मिस्ल ले सकता है। उजरतुल मिस्ल का मतलब क्या है? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इसका मतलब बखूबी मालूम है। उजरतुल मिस्ल का मतलब होता है कि मेरे जैसा शख्स मेरी जैसे मान लीजिए मैं ज़कात का पैसा ला रहा हूं और मुझे उजरतुल मिस्ल लेना है। अब मैं ये देखूंगा कि मेरे समाज और मुआशरे में मेरे जैसे शख्स या मेरी जैसी हैसियत मेरे जैसे सलाहियत का मालिक अगर ये काम करे तो उसकी उजरत कितनी मिलेगी, उसको उजरतुल मिस्ल कहते हैं। फर्ज कीजिए अगर मेरी जैसी सलाहियत का आदमी ऐसा काम करे दूसरी जगह पर इतनी मेहनत का काम, तो उसको मान लीजिए 20,000 25,000 रुपया महीना मिलेगा, तो उसमें से मैं 20,000 25,000 माहाना के एतबार से उसमें ले सकता हूं। उजरतुल मिस्ल उससे एक पैसा जायद नहीं ले सकते। अब अगर कोई उसमें उजरतुल मिस्ल से ज्यादा ले रहा है, और देखिए यहां पर एक चीज, हम उसको उजरतुल मिस्ल क्यों कह रहे हैं कि उजरतुल मिस्ल से ज्यादा नहीं ले सकता? एक कायदा है, डॉक्टर साहब थोड़ा मुख्तसर अगर करें तो जज़ाकल्लाह खैर। बस 5 मिनट। ठीक एक कायदा है कि मन इस्तहक्का शैअन लिसिफतिन इस्तहक्का अला क़द्र तिल्का सिफा। मन इस्तहक्का शैअन लिसिफतिन यस्तहिक्कु बिक़द्र तिल्का सिफा। अगर किसी वस्फ की बुनियाद पर मैं किसी चीज का मुस्तहिक हो रहा हूं तो उस चीज का मुस्तहिक उतना ही होगा जितना वो वस्फ मेरे अंदर पाया जाए। तो जो वल आमिलीना अलैहा लोग हैं वो क्यों पा रहे हैं उसमें हिस्सा? क्या इसलिए थोड़ी पा रहे हैं कि वो फकीर और मिस्कीन हैं, वो चूंकि काम कर रहे हैं अपने काम के वस्फ की वजह से पा रहे हैं, इसलिए उनके काम के बकद्र उनको ज़कात में से रकम दी जाती है। अब जब हम ज़कात को जमा करने वाले शख्स को वल आमिलीना अलैहा के कायम मकाम कह रहे हैं तो ये अपने अमल के बकद्र उजरतुल मिस्ल ले सकता है, अपने अमल के बकद्र।
اپنی حیثیت کے بقدر اس کے سماج اور معاشرے میں جو عرف ہے اجرت المثل کا، اس جیسے کام کرنے کا، اس جیسی صلاحیت کا کہ انسان اگر وہ ایسا کام کرے تو اس کو کتنا مزدوری ملے گی، وہ صرف اتنا لے سکتا ہے۔ اب اگر کوئی اجرت المثل سے زیادہ لے رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے کسی کا کوئی اختلاف اس میں معلوم نہیں ہے کہ کسی نے اختلاف کیا ہو، تو وہ حرام ہے اگر اجرت المثل سے زیادہ لے رہا ہے۔ اور اگر کوئی پرسنٹ لے رہا ہے تب تو یہ اس سے بھی زیادہ گھناؤنا ہے۔ کیوں کہ پرسنٹ، مان لیجئے کوئی 30% لے رہا ہے، 1 کروڑ کا اس نے رقم جمع کیا زکوٰۃ میں، اگر وہ 30% لے رہا ہے تو کتنا ہو جائے گا؟ 30 لاکھ۔ 1 کروڑ اس نے ایک دن میں کسی زکوٰۃ ادا کرنے والے سے لیا اور 1 گھنٹے کے اندر 30 لاکھ اس کے جیب میں۔ آپ سوچئے کیا اس کی اجرت 30 لاکھ بنتی ہے؟ بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں 50% تک لوگ لیتے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف واجب زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے۔ چونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، حقیقت میں یہ موضوع بہت دردناک ہے، اس موضوع کی گہرائی میں جتنا جائیں گے بہت دردناک ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز مٹ چکی ہے۔ لوگوں کی جو گفتگو ہے عوام الناس کی، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حلال اور حرام کی تمیز کو لوگوں نے مٹا دیا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ان کے پاس دلائل ہیں، وہ دلائل یعنی حرام کو دلیل کے ساتھ حلال کرتے ہیں۔ یہ صرف واجب زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تبرعات کے باب میں بھی آتا ہے۔ جو صدقات اور تبرعات جس کو ہم چندہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کے باب میں بھی یہی حکم ہے۔ اس میں بھی اگر کبھی کوئی مناسبت آئی تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اس کا حکم بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی گنجائش بچتی ہے۔ اس میں ہم نے کہا ہے کہ اصل یہ ہے کہ جائز ہی نہیں ہے، مصلحتاً ہم نے جائز کہا ہے، اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے۔ لہذا زکوٰۃ کے پیسے میں جو جمع کرنے والے لوگ اپنا اجرت المثل سے زیادہ لیتے ہیں یا اس میں کٹ لیتے ہیں، پرسنٹ لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر زکوٰۃ ادا کرنے، اگر ان کے پاس یہ حجت ہے، اگر یہ کہیں کہ بھائی جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس نے مجھے اجازت دی ہے کہ تم 20% 30% لے لو، تو یہ اس سے بھی بڑا گناؤنا ہے، کیونکہ ایک تو آپ خود مجرم ہیں اور اس جرم میں آپ اس کو بھی شریک کر رہے ہیں، اور یہ جرم آپ نے باقاعدہ طور سے اتفاق کر کے کیا ہے۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ آپ باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس میں بہت سارے لوگوں کو ملا کر کے جرم کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو زکوٰۃ نکالنے والا ہے اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جاؤ اس میں 10% 20% لے لینا۔ اگر وہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو اس کے لیے ایسا کہنا حرام ہے۔ اگر آپ لیتے ہیں، اگر ہم لیتے ہیں تو ہمارے لیے لینا حرام ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے میری باتیں کچھ غیر مرتب ہوں، لیکن انشاءاللہ اس کو آپ دوبارہ سنیں گے تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، بات کا جو اصل مغز ہے، انشاءاللہ وہاں تک پہنچنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ اور یہ جو آخر الذکر مسئلہ ہے، میں ایک بار پھر ذکر کر دوں کہ اس میں مجھے کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ملا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد